اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل والنہار رات کو اور دن کو سرًا پوشیدہ طور پر وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کیا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرًا وعلانیۃ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نزول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 درہم دن کو، 1 کو چھپا کر اور 1 کو اعلانیہ صدقہ اور خیرات کیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت سارے دینار اصحاب صفہ کو بھیجے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وسط میں 1 وسق چھوارے جو کہ ایک پیمانہ ہے وہ بھیجے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرًا وعلانیۃ، جو لوگ اپنا مال ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، جب محتاج کی حاجت سامنے آتی ہے تو فوراً اس کو پورا کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے، نہ وقت کو بہانہ بناتے ہیں اور نہ حال کو بہانہ بناتے ہیں، فوراً خرچ کر دیتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ان کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس خاص رکھا ہوا ہے، ان کو خوف بھی نہیں ہوگا کہ کوئی حق تلفی ہوگی یا کوئی عذاب ہوگا، ان کو غم بھی نہیں ہوگا کہ کسی فوت شدہ چیز پر وہ غمگین ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مخصوص ہے، ان کو خوف نہیں ہوگا، یعنی کسی حق تلفی کا خوف نہیں ہوگا، کسی عذاب کا ڈر نہیں ہوگا، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، یعنی کسی فوت شدہ چیز پر ان کو غم بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ یأکلون الربا جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر کما یقوم جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ کہ جس کے حواس کو خراب کر دیا ہو الشیطان شیطان نے من المس چھونے کے ساتھ۔ سود خوروں کا بیان ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ وہ خبطی شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے یا جنون کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہوں اور اس کے حواس مختل ہو گئے ہوں، سود خور اپنی قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے قالوا کہا انما البیع مثل الربا، نہیں ہے سوائے اس کے کہ بیع خرید و فروخت مثل الربا یہ سود کی طرح ہے، یعنی ان کو یہ جو عذاب ہوگا اس طرح قبر سے کھڑے ہونے کی جو ان کی حالت ہوگی وہ اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے ایک حرام چیز کو حلال قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا بیع تو سود کی طرح ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں حلال ہیں، بیع بھی حلال ہے اور سود بھی حلال ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خاص قسم کا عذاب ہے یہ کفار کے لیے ہوگا، کیونکہ کفار ہی ایسے لوگ ہیں جو حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، وہ بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں کرتے، جبکہ مسلمان تو سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ حرام سمجھتے ہوئے پھر بھی اگر وہ سودی معاملہ کرتا ہے، سود کھاتا ہے، تو اس کو دائمی عذاب نہیں ہوگا، اگر عذاب ہوا بھی تو پھر شفاعت کی وجہ سے یا رحمت خداوندی کی وجہ سے اور اسی طرح توحید کے اقرار کی وجہ سے وہ عذاب اس سے پھر ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ فرمایا انما البیع مثل الربا، قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا بیع سود کی طرح ہے، حالانکہ یوں ہونا چاہیے کہ ربا جو ہے وہ بیع کی طرح ہے، انہوں نے کہا بیع سود کی طرح ہے، حالانکہ قیاس کا تقاضا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہتے ربا تو بیع کی طرح ہے، اگر بیع حلال ہے تو ربا بھی حلال ہونی چاہیے، لیکن چونکہ مقصد اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد کلام میں زور پیدا کرنا اور مبالغہ پیدا کرنا ہے، اسی وجہ سے ترتیب الفاظ کو الٹ دیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کلام میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اور زور پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا انما مثل الربا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے بیع کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا سود کو۔
اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بے کا مطلب ہوتا ہے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تبادلہ، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اس کو عربی میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں مبادرۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ تبادلہ کر۔ اور وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے ربا کو سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا کا لغوی معنی ہوتا ہے زیادتی، جیسے ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں صدقات کو، خیرات کو۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی قرض میں جتنی رقم دی ہے اس سے زیادہ لینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یا ایسی خرید و فروخت کے جس میں عوضین ایک ہی جنس سے ہوں، ایک طرف بھی گندم ہے مثلا دوسری طرف سے بھی گندم ہے، لیکن ایک طرف ایک عوض زیادہ ہو اور دوسرا عوض جو ہو وہ کم ہو، سود ہوتا ہے۔ قرض میں جو جتنی رقم دی ہے مثلا 1000 روپے، اس سے زیادہ لینا 1100 لینا، یہ بھی سود ہے، یہ حرام ہے۔ یا آپس میں بیع کرتے ہیں، ایک جنس کو دوسرے جنس کے مقابلے میں بیچتے ہیں، گندم کو گندم کے مقابلے میں بیچتے ہیں، لیکن ایک طرف عوض زیادہ ہوتا ہے دوسری طرف کم ہوتا ہے، ایک طرف 1 من گندم ہے دوسری طرف 1.5 من ہے یا 2 من گندم ہے، تو یہ بھی سود ہے اور حرام ہے۔ فمن جاءہ، پس وہ شخص کے جس کے پاس آ گئی موعظۃ نصیحت من ربہ، اس کے رب کی جانب سے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ آ گئی اور یہ بات پہنچ گئی کہ سود حرام ہے اور ممنوع ہے، فانتہا، پس وہ رک گیا، یعنی سودی لین دین سے وہ باز آ گیا، وہ رک گیا، فلہو ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، یعنی جو کچھ وہ سود کے حرام ہونے سے پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے، اسے واپس نہیں لیں گے، اور گزشتہ دنوں کے اندر، گزشتہ عرصے کے اندر جو اس نے سود خوری کی ہے اس پر بھی اس کو سزا نہیں ہوگی، وہ اس کو معاف ہو جائے گی۔ اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، یعنی آئندہ گناہوں کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جو مستقبل میں وہ گناہ کرے گا، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے۔ اور بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچی نیت سے وہ سود کے معاملہ سے باز رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اور بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سود کے حرام ہونے کے بعد جو سود سے باز رہے گا تو اس کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو ثابت قدم رکھیں گے اور چاہیں تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور وہ پھر سودی معاملے کی طرف چلا جائے گا۔ تو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ چند اس کے مطلب بیان کیے گئے ہیں، یعنی آئندہ اس کے اگر گناہ ہوں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں اور چاہیں تو عذاب دیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر سچی نیت سے وہ سود کے معاملہ میں باز رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ سود کے حرام ہونے کے بعد اگر وہ شخص سود سے باز رہے تو اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہوگا، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے اور چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور وہ دوبارہ سودی معاملہ کرنے لگے گا۔ ومن عاد، اور جو دوبارہ لوٹے گا، یعنی دوبارہ سود خوری کی طرف لوٹے گا یا دوبارہ اس طرح بات کرے گا کہ ربا اور جو بے ہیں یہ دونوں ایک چیز ہیں، دونوں حلال ہیں۔ ومن عاد، جو دوبارہ لوٹے گا یعنی دوبارہ سود خوری کی طرف یا دوبارہ اس طرح کی بات کرے گا کہ سود اور بے تو دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہیں، دونوں حلال ہیں، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر من عادہ کا یہ مطلب ہو کہ جو سود کو حلال قرار دے گا، تب تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ وہ کافر ہو جائے گا اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ اور اگر من عادہ کا یہ مطلب کریں کہ جو سودی کی طرف لوٹے گا یعنی دوبارہ سود خوری کا ارتکاب کرے گا، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو یہاں پر خلود کا مطلب ہوگا مکث طویل، یعنی لمبے عرصے تک پھر وہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ ایسے لوگ پھر کم از کم کافر نہیں ہوتے، جو سود تو کھاتے ہیں لیکن سود کو حرام بھی سمجھتے ہیں، حلال نہیں سمجھتے۔ تو اگر من عادہ کا مطلب ہو کہ جو دوبارہ ایسی بات کرے گا کہ سود حلال ہے،
تو یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ بات ظاہر ہے کیونکہ یہ کفر ہے، سود کو حلال قرار دینا، اور کفر کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور اگر من عادہ کا مطلب ہو کہ وہ دوبارہ سودی معاملہ کرے گا، تو پھر ہم فیہا خالدون کا مطلب یہ ہے وہ جہنم میں ایک لمبا عرصہ رہیں گے، کیونکہ جو سود کو حرام نہیں سمجھتا اور صرف سود کھاتا ہے تو وہ کم از کم کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہے گا، لیکن زیادہ عرصے تک پھر جہنم میں رہے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس سے دوسرے مطلب کے مطابق خالدون کا یہ معنی کرنا کہ وہ لمبے عرصہ تک جہنم میں رہیں گے، تو یہ ثابت بھی ہے، ایک آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم میں خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر بھی ہمیشہ رہنے سے مراد ہے ایک لمبے عرصے تک رہنا، کیونکہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے، اور جب وہ ہے تو پھر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک لمبا عرصہ رہے گا۔